من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ زمر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. بہترین کلام. کتاباً، ایک ایسی کتاب متشابہاً جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، اور وہ آیات بار بار دہرائی گئی ہیں. تقشعر منہ جلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہیں پڑھ کر کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی. یہدی بہ من یشاء، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. قرآن مجید بہترین کلام، ایک ایسی کتاب جس میں آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، ملتی جلتی آیات ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہی گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائے، اور شیطان مردود کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہی ہے جسے پڑھ کر پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتے ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اصل یہ انسان کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلما زاغوا، پس جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو انسان خود پہلے ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی راستے پہ چلا دیتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت، جو ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، وہ نصیب فرمائے. الحمدللہ اسم کو جملے میں یا ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے جو 4 پہلو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان میں سے 3 ہمارے مکمل ہو چکے ہیں.
سب سے پہلے اعراب ہم نے پڑھا جو کہ بنیادی اور سب سے اہم پہلو تھا. اس کے بعد ہم نے جنس کو پڑھا. اب میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ حذف کر رہا ہوں. جنس کے بعد ہم نے عدد, اور پھر عدد میں ہم نے تفصیل سے جمع کی 2 اقسام, جمع سالم اور جمع مکسر کو پڑھا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم آخری پہلو اسم کا جملے میں استعمال کرنے کے لیے وسعت, اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اور بہت آسان ہے, اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. جب یہ آپ کا کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا, اگر تو یہ ٹاپک آپ نے آج کور کر لیا تو یہ آپ پر اس کا انحصار ہے, لیکن اگر اسے مزید ایک لیکچر کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کا جملہ جو ہے وہ بالکل شروع ہونے کے قریب ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر جملے بنائیں گے. تو اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنا اسم کا چوتھا پہلو وسعت جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. وسعت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم یا تو نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. تو جب بھی وسعت کی بات ہوگی آپ کے سامنے اسم کے حوالے سے, تو 2 الفاظ جو آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے, وہ اسم کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا. عربی زبان میں جس طرح ہم نے جنس کے حوالے سے مؤنث کو صرف پڑھا تھا, مؤنث کو سمجھ لیا, تو جو لفظ اس مؤنث کو جو سمجھنے کے لیے ہم نے اصول بنائے تھے ان کے مطابق نہیں تھا, اسے ہم نے مذکر بنا دیا. اسی طرح وسعت کے اعتبار سے ہم معرفہ پڑھ لیں گے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہوتا ہے. اگر تو اسم جو صورتیں ہم لکھیں گے ان میں سے کسی جگہ پر آ رہا ہے تو معرفہ ہے, ورنہ نکرہ. سمپل سی بات ہے. اس لیے کہ دیکھیں نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں پہلے بات کر چکا ہوں, جبکہ معرفہ کی وسعت کم ہے. اور ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی اس کی کہ آپ سب مرد ہیں, لیکن آپ میں سے ابراہیم کتنے ہیں جی؟ کوئی ابراہیم نام کا طالب علم؟ کوئی نہیں. زید نام کا کوئی طالب علم؟ کوئی نہیں ہے. یہ بھی مرد, یہ بھی مرد, یہ بھی مرد, سب مرد. لیکن آپ دیکھیں زید یا ابراہیم نام کا کوئی نہیں نکلا. ہاں علی نام کا, عمر, عثمان, ماشاءاللہ. لیں جی ہم معرفہ کی اقسام پڑھتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کس کی صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے. معرفہ اسم کی اقسام کہہ لیں یا عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کس کی صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے. معرفہ کی 7 اقسام ہیں, یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. اور ان 7 صورتوں میں سے ہم 5 صورتیں پڑھیں گے, کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت جو ہے وہ 5 صورتوں تک کی محدود ہے. پھر جو باقی 2 ہیں ان کا آپ کو اگر میں پڑھا بھی دوں گا تو آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور نہ ان کا استعمال ہے. فی الحال ان کا استعمال بہت آگے جا کے ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی اس وقت میں مینشن کر دوں گا. لیکن ہم 6 اور 7 نمبر کی جگہ خالی چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے, اور اس جگہ پر ہم اسے فل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو عربی زبان میں معرفہ کی اقسام میں ہیڈنگ دے لیتا ہوں یہاں پر, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے نکرہ کی اقسام کے تحت یاد کر لیں. جی علم کسے کہتے ہیں جی؟ علم جھنڈے کو. اور جھنڈا کس چیز کو شو کرتا ہے؟ ہاں جی ایک علامت ہے, ایک علامت ہے. تو اس میں علم سے مراد پراپر ناؤن ہے, یعنی یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا ابراہیم کی, زید کی, عثمان کی, یہ سب اس میں علم ہے. یعنی آپ سب طالب علم ہیں, یہ بھی طالب علم ہے, 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 تمام طالب علم ہیں. لیکن ان میں سے زید, حامد, عثمان
ٹھیک ہے, یہ کوئی کوئی ہوں گے. تو اس میں علم سے مراد آپ کا پراپر ناؤن ہے, یعنی کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص جگہ کا نام. یعنی اب تک الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ زید جو ہے عربی زبان میں یہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں جی, زید کی تینوں حالتیں ڈاکٹر صاحب. زیدن, زیدن, زیدن. فاطمہ آپ کا اس میں علم ہے لہذا معرفہ ہے. فاطمہ کی تینوں عربی حالتیں فاطمہ تن, فاطمہ تن, فاطمہ تن. جی, فاطمہ تو, فاطمہ تا, فاطمہ تا. فاطمہ پر تنوین کیوں نہیں آئی جی؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. اور کیوں غیر منصرف اسم ہے؟ عرب مؤنث نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی موٹی غلطیاں آپ سے ہوں گی, لیکن جیسے آپ کو بتایا جائے گا الحمدللہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. مکہ, جی, مکہ تو مکہ تا مکہ تا. مکہ تو, مکہ تا, مکہ تا. مکہ غیر منصرف کیوں ہے جی؟ انہوں نے مکہ غیر منصرف بولا کیوں؟ شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو سبق جو ہے وہ یاد ہے. تو لیجیے اس میں علم جو ہے کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص چیز کا نام, یا کسی خاص جگہ کا نام, اس لیے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. معرفہ کی دوسری قسم اردو میں وہ انگریزی میں ہی. تو انگریزی میں یو, میں انگریزی میں آئی. یہ کیا ہے؟ پروناؤنس. ٹھیک, وہ آپ کے ناؤنس ہو گئے, پراپر ناؤنس, اور یہ آپ کے پروناؤنس. تو پروناؤنس اور پرسنل پروناؤنس جو ہیں آپ کے, ٹھیک, یہ سارے آپ کے معرفہ ہوتے ہیں, اور عربی میں انہیں ضمائر کہتے ہیں. اس میں ضمیر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ یہ ضمائر کون کون سے ہیں, لیکن صرف آپ کی دلچسپی کے لیے انہی 3 الفاظ کی عربی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ کے لیے عربی زبان میں یا ہی کے لیے آپ ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہوا. ٹھیک, تو کے لیے انتا, اور میں کے لیے انا. باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے, اس لیے کہ دیکھیں ہی جیسے آپ میں نے بولا, شی بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, پھر ہی اور شی کا پلورل دے بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا, اٹ بھی سامنے آیا ہوگا. تو ان تمام کے لیے عربی زبان میں بھی الفاظ ہیں, لیکن وہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں تفصیل سے ضرورت ہوگی. ابھی ہم صرف معرفہ کی اقسام کی جو ہے آپ کہہ لیں فہرست, وہ پوری کر رہے ہیں, مکمل کر رہے ہیں. پھر تیسری قسم معرفہ کی, اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ. یہ کے لیے انگریزی میں آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ دس, وہ, دیٹ. یہ اور وہ کیا ہے, کس لیے آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ اشارہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے اسماء اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. کلیئر ہو گیا؟ آپ کے پرسنل پروناؤنس یا آپ کے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہو گئے. عربی زبان میں اب یہ کے لیے آپ استعمال کریں گے ہاذا, اور وہ کے لیے آپ کریں گے ذالکا. یہ لیکن صرف ابھی آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے لکھا ہے ان الفاظ کو. تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ہمیں اسماء اشارہ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا. اس وقت تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ تفصیل سے پڑھیں گے, اور آپ کے ذہن میں جو کچھ سوالات ابھی سے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہوں گے کہ جی اچھا وہ کے لیے ذالک ہے, تو ذالک الکتابوں میں ہم کہتے ہیں یہ کتاب. یہ جو اس قسم کے سوالات ہیں یہ بھی سارے انشاءاللہ جوابات آپ کو ملیں گے, لیکن وقت آنے پر. معرفہ کی چوتھی قسم, اردو میں جو جس جیسے الفاظ.
انگریزی میں جو کے لیے یا جس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وچ یا ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایسے الفاظ عربی زبان میں معرفہ ہوں گے اور عربی میں ان کے لیے الذی، الذین آپ کا واقف لفظ، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوں گے اور یہ کہلائیں گے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ بھی ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. ابھی صرف ہم معرفہ کی اقسام پوری کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم جو ہے وہ 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5. کتنی پڑھ لی؟ 4. ٹھیک، ان 4 کو ذرا دوہرا لیں. پہلی معرفہ کی قسم اسم علم، پراپر ناؤن. دوسری اسم ضمیر، پرسنل پروناؤنس. تیسری اسماء اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. چوتھی اسماء موصولہ، ریلیٹو پروناؤنس. ٹھیک، یہ سارے پروناؤنس کی آپ کی اقسام ہے. اب ان 4 اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اگر میں کوئی اسم لکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، اور اس کے بعد پھر 5ویں قسم کی طرف آئیں گے. لیکن ایک سوال جو ہے وہ غالباً آ رہا ہے سامنے. جی یہ جو اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ، ضمائر ہیں، یہ خود معرفہ ہے یا یہ معرفہ بنائیں گے کسی کو؟ نو، یہ خود معرفہ ہے، یہ خود معرفہ ہے. جی اب ان 4 اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال، مجھے بتائیے کہ کتاب کا لفظ عربی زبان میں نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ. کیوں نکرہ؟ اس لیے کہ اس میں علم نہیں ہے. اور یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ بالکل الگ سی کیٹیگریز ہیں. اس میں آپ کے مختلف اسماء استعمال ہی نہیں ہوں گے عام طور پہ. یہ بھی خاص اسماء ہیں، دیکھ لیں. یعنی پروناؤنز آپ کے پرسنل پروناؤنز، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز اور ریلیٹو پروناؤنز ہیں. یہ خاص الفاظ ہیں، تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ ٹینشن بالکل نہیں ہوگی. تو کتاب نکرہ ہے. ٹھیک، قلم نکرہ. کلیئر ہو گیا؟ صالح، صالح نام نہیں، نیک، نکرہ. تو اس لیے گرامر والے جو ہیں وہ نکرہ کی پھر 2 اقسام کر دیتے ہیں کہ نکرہ کی 2 اقسام ہیں اسماء ذات جیسے کتاب، قلم وغیرہ وغیرہ، اور اسماء صفات، نیک، لمبا، چھوٹا، بڑا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ آپ کا نکرہ اسم ہے. اب ہم 5ویں قسم اور سب سے اہم قسم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں معرفہ کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ نکرہ ہے. اب ہم اس نکرہ کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، 5ویں قسم کون سی ہم پڑھیں گے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ معرفہ کو ہم ہیڈنگ دیں گے ڈیفینٹ اس کی. اب اس ڈیفینٹ میں جو فردر ڈویژن ہے وہ پہلی تھی پراپر ناؤن کی. عام طور پہ ہمارے ہاں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن 2 چلتی ہے نا، لیکن پراپر ناؤن ایک قسم ہے ڈیفینٹ ناؤن کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ فرق ہے. اچھا جی، اب ہم اصل میں چل رہے تھے، کتاب ہمارے پاس نکرہ تھا، اس کو ہم معرفہ بنانے لگے تھے، اور جب یہ معرفہ بن جائے گا تو اب اس معرفہ بنے ہوئے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا نام میں بعد میں لکھوں گا. کتاب نکرہ ہے، اس کو میں معرفہ بنانا چاہتا ہوں، تو کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام داخل کر دوں گا. بہت آسان ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی نکرہ اسم تھا، جب آپ نے یہ بتا دیا کہ نکرہ ہے، اب آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس اسم کے شروع میں الف لام داخل کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب کتاب کی تینوں اعرابی حالتیں کیا تھی؟ کتابن، کتابن اور کتابن. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب کتابن پہ میں نے الف لام داخل کیا تو پہلی بات تو یہ معرفہ ہو گیا. لیکن اس ال نے کیا کیا؟ ال میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اس لفظ کی تنوین کو کھینچ لیا، اس نے اس کی تنوین کو ختم کر دیا. اس کی تنوین الف لام کے آنے سے چلی گئی. تو اب یہ کیا رہ گیا؟ الکتابو. نہیں غیر منصرف نہیں ہوا.
دیکھیں بیسیکلی یہ منصرف تھا, ہے ہی منصرف یہ اصل میں, ال کی وجہ سے اس کی تنوین گئی ہے. غیر منصرف اسم تو وہ ہوگا جس میں شروع سے تنوین نہیں آتی. ہاں جی ماشاءاللہ, اس میں معرفہ بننے کی یعنی ال کے داخل ہونے کی وجہ سے تنوین گئی ہے. کلیئر ہو گیا نا, ہے یہ منصرف اسم, بیسیکلی منصرف ہے. تو کتابن سے الکتابو. جی اب الکتابو کی تینوں اعرابی حالتیں ذرا شاباش, کیونکہ اعراب سب سے اہم سبق ہے, ہم نے اسے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی الکتابو رفع, الکتابہ, الکتابی, یہ میں لکھ دیتا ہوں, الکتابو, الکتابہ. حالت نصب میں دیکھیں کتابن لفظ تھا ہمارے پاس, یہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کتابن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ منصرف اسم جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. پھر میں بات دہرا رہا ہوں, حالت نصب میں منصرف اسماء جب استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ایک الف کا استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ ایک الف کا استعمال ہوتا ہے؟ دو زبر کے ساتھ. پھر ایک دفعہ سن لیں, کس کے ساتھ؟ دو زبر کے ساتھ. اب جب ال لگا تو ایک زبر تو چلی گئی, تو الف کس کے ساتھ لگتا تھا؟ دو زبر کے ساتھ. جب دو زبر نہیں رہے تو الف کا کوئی کام بنتا ہے, لہٰذا وہ الف بھی غائب ہو جائے گا اور لفظ آپ کے سامنے صرف رہ جائے گا الکتابہ. کلیئر ہو گیا؟ تو اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے, اب آپ اکثر ایسا کریں گے کہ اس کو الکتابن بولیں گے, ٹھیک, وہ تنوین اور الف لام یہ دونوں دشمن ہیں ایک دوسرے کے, اکٹھے نہیں آ سکتے. یا اسم پر تنوین ہوگی یا پھر الف لام ہوگا. الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی, تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. اور حالت جر میں یہ آپ کا الکتابی. جی دوسرا اسم قلمن. قلمن پورا بولے, الکلمو, الکلمو معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی تینوں حالتیں بولتے ہیں, میں لکھوں گا نہیں, آپ صرف بولیں گے. جی الکلمہ, الکلمی, ماشاءاللہ. جی ابھی منصرف کر لینا, ابھی غیر منصرف تو میں نے ایگزامپل دی نہیں کوئی. جب غیر منصرف کی بھی ایگزامپل دوں گا, مبنی کی بھی ایگزامپل دوں گا, ساری ایگزامپل دوں گا, بات آپ کو کلیئر ہوگی. جی مطلب جو اس کا اعراب ہے وہ اس کے اصل حالت میں ہونے کی بالکل یا ال کی وجہ سے جو بنا نو, اصل میں دیکھیں نا, ہو کیا صرف ال داخل ہو رہا ہے, تنوین جا رہی ہے. دو زبریں پیشے گئی. کتابن دیکھیں نا, یہ چلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں اب اس اسم کو تینوں حالتوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے آپ کی دور ہو جائے. مرواحتن اور حالت جر میں مرواحتن. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم نے یہ تینوں حالتوں میں نکرہ ہے, ایسے ہی نا. اب ہم نے انہیں معرفہ بنانا ہے تو اس پہ الف لام داخل کیا, المرواحۃ, اس پہ الف لام داخل کیا, المرواحۃ, اس پہ الف لام داخل کیا, المرواحتی. کلیئر؟ اب کوئی کنفیوژن کوئی نہیں نا؟ ہاں جی, یعنی جو اسم اصل میں ہے دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ, اس پہ الف لام داخل ہوا تو وہ دو پیش میں سے ایک پیش غائب ہوگی, دو زبر میں سے ایک زبر چلی گئی اور دو زیر میں سے ایک زیر جو ہے چلی گئی. سمپل. تو المرواحۃ, المرواحۃ, المرواحتی. بابن. جی میں اصل میں بجائے اس کے کہ تینوں لکھ کے الف لام داخل کروں, خامخواہ کا ایک لمبا کام ہے, اس لیے ایک لفظ پر الف لام داخل کر کے جو شکل بنی, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم منصرف اسم کی بات کریں تو منصرف اسم جو ہے تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتا ہے, تو اور اس کی حرکت ہمیں پتا ہے کہ واحد اسم ہے, اور واحد اسم جو ہے وہ حرکت سے ہی شو ہوگا, پیش زبر اور زیر, منصرف اسم. تو اس لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جی الف لام داخل کریں, البابو, البابا, البابی. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. اب اس کیٹیگری کا نام, چار معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی,
اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ. اب یہ پانچویں قسم جو ہے معرفہ کی، اس کا نام ہے معرف باللام. اس لیے میں اس کا نام آپ کو پہلے نہیں بتا رہا تھا. معرف باللام، اور اس کے آسان معنی یہ ہے کہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ تو معرفہ کی 5 اقسام، جی کون بتائے گا کون کون سی ہیں؟ جی ندیم صاحب. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ. معرف باللام. ٹھیک ہے، معرف باللام 3-4 مرتبہ بولیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ لفظ جو ہے یاد ہو جائے گا. اب وہ سوال جی غیر منصرف اسم. ٹھیک ہے، غیر منصرف اسم پر جب الف لام داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب ذرا پوری توجہ دیجیے گا، آپ کی ضرورت ہے. غیر منصرف اسم فرض کیا ہمارے پاس ہے، تو یہ صفت ہے، اور صفات کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہیں ساری، لہذا اکبر آپ کا جو ہے یہ نکرہ ہے. اکبر کی تینوں اعرابی حالتیں، حالت نصب میں اکبرہ، اور حالت جر میں اکبرہ. ایسے ہی ہے نا؟ کلیئر؟ اب جی الف لام ہم داخل کر رہے ہیں. اس پہ الف لام داخل کیا، کیا بن گیا؟ الاکبرو. تنوین ہوتی تو تنوین چلی جاتی، منصرف اسما کی تنوین چلی گئی تھی نا، اس پہ تو تنوین پہلے ہی نہیں ہے، تو الف لام نے صرف اس اسم کو معرفہ بنا دیا کہ اکبرو سے الاکبرو. کلیئر جی؟ اکبرہ سے الاکبرہ. کلیئر؟ اب ذرا غور سے، اکبرہ سے اکبری. ال کا کمال دیکھیں کیا ہوا، ہوا کیا؟ دیکھیں کیا ہوا، بتائیں آپ. زیر آ گئی کس پہ؟ غیر منصرف اسم پر حالت جر میں ہم نے پڑھا تھا زیر نہیں آتی، لیکن الف لام میں اتنی طاقت ہے کہ جب یہ اس غیر منصرف اسم پر داخل ہوا تو اس نے اس پر بھی زیر کر دی، اس کو زیر کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ الف لام کے بغیر غیر منصرف اسم جو ہے اس میں حالت جر پہ زیر نہیں آئے گی. ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. ایک جمع کا لفظ رکھ لیتے ہیں چلے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. مساجد ہم نے پڑھا تھا، مساجد لفظ جو ہے وہ غیر منصرف لفظ ہے. مساجد اس لیے میں نے رکھا ہے کہ مساجد کا اعراب یعنی جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ واحد اسم کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اس کو پکا کر لیں. غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرے گا، یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے. لیکن جب غیر منصرف اسم پر الف لام آپ نے داخل کیا، المساجد، المساجد، المساجدی. کلیئر جی؟ کیا بات کلیئر ہوئی جی؟ اسے یہ جو مطلب فلسفیانہ سوچ ہم سائڈ پہ کر دیں گے. ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جب اس سے الف لام آ گیا غیر منصرف پر تو اس پر زیر آ گئی، اس نے اسے منصرف بنایا یا نہیں بنایا اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا. وہ غیر منصرف تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے؟ اس کی بیس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ وہ اصل میں کیا تھا. اصل میں وہ غیر منصرف تھا، وہ غیر منصرف ہی رہے گا. ابھی بھی یہ غیر منصرف ہے. آپ کہیں گے غیر منصرف ہے تو زیر نہیں آتی حالت جر میں، سوال پیدا ہوا. تو جواب اس کا یہ ہوگا غیر منصرف اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو حالت جر میں اس پہ زیر آ جاتی ہے غیر منصرف ہی. اب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ غیر منصرف سے منصرف بن گیا.
بالکل جو اس کی بیس ہے اس کو ہم نے قابو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم پاکستانی ہیں, باہر جا کے ہم ان کا گیٹ اپ چینج کر لیں, جو مرضی کر لیں, زیر ہو جائیں, تو رہیں گے تو ہم پاکستانی. بیس دیکھنی ہے آپ نے اپنی. اسی طرح اسماء کی بیس دیکھنی ہے کہ منصرف ہے تو منصرف ہی ہے وہ, چاہے اس پہ اس کی تنوین چلی جائے. ہم نے پڑھا تھا منصرف اسم پہ تنوین آتی ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے تو بتایا تھا منصرف اسم پہ تنوین آتی ہے, تو الکتابوں پہ تو تنوین آئی نہیں, تو کیا جواب ہوگا؟ الف لام جب منصرف اسم پر آ جاتا ہے تو اس کی تنوین چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یعنی دیکھیں آپ نے بالکل بنیادی چیزیں سمجھی, اب اس میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں. کلیئر ہو رہی نا بات؟ الحمدللہ. جی منصرف اور غیر منصرف کو ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا اس کے اندر, ال کے اندر, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ فکر میں پڑھنا کہ یہ پہلے یہ منصرف لفظ تھا کبھی کیونکہ دونوں کی حالت تو ایک جیسی ہو گئی, اس لیے تو ہم نے آپ ان کسی کو نہیں پتا پڑ کریں. جی جی کہ وہ کتاب ہے, ماشاء اللہ. معلوم ہے. جی 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 پڑھنا بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس لیے تو میرے بھائی ہم نے غیر منصرف اسماء کی کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی کہ غیر منصرف اسماء کون کون سے عرب استعمال کرتا ہے. اس میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ انبیاء کے اکثر نام استعمال ہوتے ہیں غیر منصرف ہے, عورتوں کے نام ہیں عرب عورتوں کے نام, مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہیں وہ اس میں علم ہے, اور اس میں علم پر الف لام کبھی داخل نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ابراہیم پر الف لام داخل کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ابراہیم پر الف لام داخل کریں گے؟ نہیں, وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے. الف لام ہم نے کب داخل کرنا ہے؟ معرفہ بنانے کے لیے, نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کرنا ہے. نہ ہم ابراہیم پہ الف لام داخل کریں گے. اچھا ہاں, ہم پاکستان میں کر لیتے ہیں. اچھا علم مکہ معرفہ ہے نا, مکہ معرفہ ہے, اس پہ الف لام داخل نہیں کریں گے ہم. ہمارے ہوتا ہے نا, پڑھا ہے نا, ہم پاکستانی ہیں نا, ہم کر لیتے ہیں. تو لیکن رول یہ ہے کہ معرفہ پر الف لام داخل نہیں ہوگا. عرب مؤنث نام فاطمہ پہ الف لام داخل نہیں ہوگا, عثمان پہ الف لام داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح جبریل الجبریل نہیں کہیں گے آپ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی کیٹیگریز پڑھی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے. ہاں جو صفات ہیں اس میں کچھ ایک صفت آپ کے سامنے آ گئی, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو سپرلیٹو ہے کمپیریٹو ڈگری کے لیے عربی زبان میں صفات یہ غیر منصرف ہوتی ہیں بیسیکلی. پتہ چل گیا نا آپ؟ اب میں کہوں گا احسن, اجمل, انور, یہ صفات ہیں تو یہ اسی پیٹرن پہ ہیں. اکبر, اصغر, انور, احسن, یہ سارے اس پیٹرن پہ ہیں. تو یہ صفات ہیں, یہ نکرہ ہوں گی, غیر منصرف ہوں گی, اس پہ الف لام داخل کریں گے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیں گے. کلیئر ہو گیا نا؟ اسی طرح ہم نے ایک جمع کا لفظ کل پڑھا تھا, غرباء. ٹھیک ہے نا, غریب کی جمع ہم نے پڑھی تھی غرباء, اور میں نے بتایا تھا یہ ہے منصرف اسم ہے. اب میں نے بتا دیا آپ کو یہ ہے منصرف, آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. غرباء کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہیں؟ غرباء اور غرباء. ٹھیک, الف لام کے بغیر آپ نے بالکل اس کو اس کی بیسک جو حالت ہے اس کے مطابق لکھنا ہے. اب اس پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا الغرباء, الغرباء, الغرباء. جی ایک سوال ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی میں نے مثنیٰ کی بھی نہیں دی, ابھی جمع کی تو مجبوراً میں نے دی ہے غیر منصرف کے حوالے سے, تھوڑا سا انتظار کریں. جی مساجد ہے, کل ہم نے اس کی بڑی تھی جمع رفع میں اونا اینا, مسجد کی ہم نے جمع مکسر پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا مسجد کی مسجد دونا نہیں بنے گی, اور اس میں نے آپ کو چھوٹا سا رول بتایا تھا کہ جو آپ کے اسماء ذات ہیں ان کی جمع مکسر بنتی ہے, اور جو صفات ہیں ان کی جمع سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد کی میں نے جمع آپ کو مساجد بتائی تھی, غیر منصرف بتائی تھی. مساجد دیکھیں اس میں اونا تو نہیں آ رہا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ مساجد جمع کا لفظ, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مساجد جمع کا لفظ ہے, پتا ہے نا؟ اچھا جمع کا لفظ ہے لیکن جمع سالم ہے یا مکسر ہے, کیسے پتا چل رہا ہے؟ ساؤنڈ اگر آپ کو اونا کی آ رہی ہے
یا اینا کی آ رہی ہے تو جمع سالم ہے, اگر یہ ساؤنڈز نہیں آ رہی تو جمع مکسر ہے, سمپل. دیکھیں اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا, ہم ساؤنڈ سے پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی, اور گنتی کی ساؤنڈز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا پاکستان بھی لکھا ہوتا ہے. ابھی میرا ٹاپک مکمل نہیں ہوا, معرفہ معرف باللام ابھی چل رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ کل بھی چلے گئے. جتنے سوالات ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے جتنے بھی سوالات آپ کے پیدا ہو رہے ہیں, میں انشاءاللہ یہاں ہوں, جواب دے کے جاؤں گا. مجھے یہ اس لیے پتا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہیں پر بیٹھ کے اسی طرح آپ کے سامنے, جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے, اس طرح میں نے بھی یہاں پر بیٹھ کے پڑھا ہے, اور یہی سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے, اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے کون کون سے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ بس تھوڑا سا انتظار کریں کہ پاکستان پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا, سب سوالوں کے جوابات ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. واحد اسم پر ہم نے الف لام داخل کر لیا, منصرف تھا غیر منصرف تھا. ٹھیک ہے, جمع مکسر غیر منصرف کی کچھ ایگزامپلز مجھے مجبوراً کرنی پڑی تاکہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے. اب مثنی اسماء پر الف لام داخل کر لیتے ہیں. کتاب کا مثنی کیا ہے جی؟ کتابانی. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتابینی. اور حالت جر کتابینی. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف الف لام ہم اس پہ داخل کر دیں گے, کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے, کچھ نہیں گرے گا. الکتابانی, الکتابینی, الکتابینی. کوئی مشکل؟ کتابانی سے الکتابانی, کتابینی سے الکتابینی, کتابینی سے الکتابینی. ایک دو الفاظ اور کر لیں, پہلی لفظ آپ کریں جی. اس کا مطلب یہ ال کا جھگڑا زبر سے ہی ہے, زیر سے نہیں. ال کا جھگڑا تنوین کے ساتھ ہے بس. ال کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ تنوین کے ساتھ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ڈبل حرکت کو. ڈبل حرکت کو, چاہے وہ دو پیش ہو, دو زبر ہو, دو زیر ہو. ال کا جھگڑا کس کے ساتھ؟ صرف تنوین کے ساتھ, اور کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا نہیں ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اس میں کوئی جھگڑا دیکھو کہ پرابلم ہے, صرف ال آ کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ, شروع میں لگ گیا, پہلے وہ نکرا تھا, معرفہ ہو گیا بس. کلیئر ہو گیا؟ لیں جی, اب ایک لفظ آپ مثنی کلامانی. کلامانی کی پہلے تین اعرابی حالتیں بولیں, ٹھیک, پھر اس پہ الف لام داخل کر کے بولیں. جی شاباش. کلامانی, کلامینی, کلامینی. ماشاءاللہ. اب اس پہ الف لام داخل کریں تینوں پر. الکلامانی, الکلامینی, الکلامینی. ماشاءاللہ, اتنی سی بات ہے. مثنیٰ بھی نکل گیا. کلیئر؟ مثنیٰ نکل گیا. جمع پہ آ جائیں تاکہ کافی سارا کام ہمارا آسان ہو جائے. مسلم کی جمع کیا آتی ہے جی؟ جمع سالم مذکر ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی, مسلمونا, اور اس کی حالت نصب مسلمینا اور حالت جر مسلمینا. اس کے ساتھ الف لام کا استعمال دیکھیں. الف لام لگا المسلمونا, الف لام لگا المسلمینا, الف لام لگا المسلمینا. کوئی جھگڑا نہیں, کیونکہ الف لام کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ صرف تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک. لفظ ہے میرے پاس جمع سالم مؤنث جناتن. جناتن حالت نصب بولے شاباش. نصب جناتن کی حالت نصب کیا ہوگی؟ جناتن. وہ تو حالت رفع ہے. جناتن حالت رفع. نصب کیا؟ جناتن. اور حالت جر بھی جناتن. یعنی دیکھیں جمع سالم کی بات ہم کر رہے ہیں, جمع سالم مذکر, جمع سالم مؤنث. اب الف لام آ گیا. الف لام کا کس کے ساتھ جھگڑا ہے جی؟ تنوین کے ساتھ ہے نا. جھگڑا شروع کیا ہوگا؟ الجناتو.
جی الجناتی، الجناتی، کلیئر جی، ماشاءاللہ کلیئر. آخری لفظ کر کے ختم کرتے ہیں. جمع مکسر کی غیر منصرف کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جمع مکسر منصرف کی ایگزامپل بھی رکھ لیتے ہیں. مثلا کتب کی جمع کیا ہے جی؟ کتبن. حالت نصب میں کتبن. حالت جر میں کتبن. جی الف لام داخل کرنا ہے. جھگڑا شروع. تنوین. الکتب، الکتب با، الف بھی ساتھ چلا گیا اس لیے کہ تنوین گئی تو الف بھی چلا گیا. اور الکتب بھی، تو الف لام کا جھگڑا صرف تنوین کے ساتھ ہے. اور باقی جتنے بھی ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں، مثنیٰ کی ہو، جمع سالم مذکر ہو، اس میں کچھ نہیں ہٹے گا الف لام کے آنے کی وجہ سے. مبنی اسم تو آپ کو پتہ ہے مبنی ہی رہتا ہے تینوں حالتوں میں، یعنی وہ ایک ہی رہتا ہے. تو کسی مبنی اسم پر الف لام داخل ہوگا تو وہ بھی تینوں صورتیں ایسی ہی رہیں گی. جیسے مریض کی جمع عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے مرضى، یہ ایک مبنی اسم ہے. مرضى، 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 مریض کی جمع، کافی سارے مریض. الف لام داخل ہوگا المرضى. تو الف لام کا جھگڑا صرف تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. لیں جی کل انشاءاللہ تعالی الف لام کے حوالے سے بہت اہم چیزیں مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. آپ کے سوالات کے حوالے سے پھر عرض کرتا چلوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں، جوابات ہیں میرے پاس، میں ابھی بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت وہ قبل از وقت ہے، جلدی ہوگا. آپ سوالات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو میرے علم میں نہیں ہوتی اس کے حوالے سے جستجو ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتا ہے. جیسے آپ میں سے مؤنث کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کسی نے، اسٹوڈنٹ نے، جب میں نے بات کی تھی کہ مذکر نام جو ہے مؤنث بھی رکھ لیتے ہیں اور مؤنث نام مذکر بھی رکھ لیتے ہیں، تو ان کا سوال تھا کہ عرب میں ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں شمیم نام مؤنث کا بھی ہوتا ہے اور مذکر کا بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عرب میں ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی. تو الحمدللہ اسی دن انہوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا عطا کر دیا کہ نبی قسم کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان میں یہ ایگزامپل موجود ہے. حضرت اسماء کون تھیں جی؟ ابو بکر بیٹی، حضرت اسماء بنت ابی بکر. تو صحابہ میں سے بھی ایک صحابی کا نام اسماء تھا، حضرت اسماء بن حارثہ. تو اسماء نام جو ہے وہ مذکر کا بھی ہے اور مؤنث کا بھی ہے اور صحابہ میں موجود ہے. تو یہ ایگزامپل بھی ہمیں مل گئی. کیسا عرب میں بھی ممکن ہے، صرف ہمارے پاکستان میں ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کل الف لام کے مزید باتیں جانیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.